الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يجوز الله تعالى سنين تعلمون الله یا اپنی دنیا کو بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے نفع کمانے کے لیے دنیا کے کتے کھاتے ہیں، لوگ گالیاں کھاتے ہیں، ان کے مال نہیں کہا جاتا ہے، جو کہ اس کو اپنی بتا کے بیچتے ہیں. آپ تعلیم ہوتی ہے، ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں دعوت کی محنت کو تجارت کہا ہے. آپ نے شعور کر لیجیے کہ اللہ نے عذاب علیم سے نجات دلانے کے لیے فرائض کو صرف قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی محنت کرو تو تم عذاب سے بچ سکتے ہو. قرآن کی آیتوں کو فرما رہے ہیں هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. پھر مطابق ایمان لاؤ اور اس کی دینی محنت کرو. رسول نے کہا کہ قرآن نے دعوت کے کام کو تجارت کہا ہے. اب تجارت میں تین چیزیں بہت عام اور ضروری ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاجر اپنی چیز کو لے کر سنتا ہے، ایک پر اپنی چیز کو پیش کرتا ہے کہ یہ سامان لے لو، آپ کو جگہ جگہ لوگ اپنا سامان لے کر پیچھے ہوئے ملیں گے. پہلی والا ٹھیلی لگا رہا ہے اور بڑے تاجر اپنی چیز کو لے کر ملکوں کے سفر کرتے ہیں. وہاں بڑی بڑی نمائشیں لگتی ہیں، وہاں وہ اپنی کاروباری کی چیز کو پیش کرتے ہیں، وہاں سے آرڈر لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیں گے ملکوں میں لوگ اپنا چیزوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. اس کی تجارت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنی چیز کو ظاہر کریں گے تو آپ تجارت کر سکتے ہیں. اگر آپ چیز لا کر بنا کے گھر میں رکھ لیں اور چھپا کر رکھ دیں تو اس سے آپ کو تجارت کا نفع نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آپ کے گھر کا ایک دن کا چولہا نہیں جل سکتا اگر آپ ان چیز کو پیش نہیں کر سکتے. دنیا کا یہ قانون ہے کہ اپنی چیز کو پیش کیے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو دین کا قانون یہ ہے کہ اپنے عمل کو پیش کیے بغیر آدمی دین میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تاجر کے مزاج یہ ہے کبھی چیز کی قیمت کو بڑھا کر بیچتا ہے. کہ اگر نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو 200 روپے 250 روپے 300 روپے جو چاہے زبان سے بول دے. اس چیز کو ٹوکنے والا نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا بیت اللہ میں رہ کر پوری زندگی کا عمل سے بہتر ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی جاتی ہے اور یہ تو بڑا غلو ہے اور ایسا کہاں ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دین کو لے کر محنت کرنے والے لوگوں کا عمل مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمل کرنے والے سے اونچا ہے. جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے والوں کا درجہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمل کرنے والے سے اونچا ہے. میں ان سے آج کرنا چاہتا تھا کہ آپ غور کیجیے تاجر بھی چیز کی قیمت کو بڑھا کر پیش کرتا ہے. تم اللہ تعالیٰ عمل کو لے کر نکلو گے تو تم نماز کی فضیلت کو خروج کے زمانے میں بڑھا کر پیش کرو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ایسے ناکام تاجر ہوگے کہ آدمی 100 روپے کی چیز خریدے اس کو 100 روپے بیچ دے. اس کے بعد جو کچھ اثاثہ ختم ہو جائے گا اس کے گھر کا کوئی ایک تقاضا پورا نہیں ہوگا. اگر یہ 100 روپے مال خرید کر 100 روپے بیچ دے اس کو لوگ سب سے بڑا نقصان کہتے ہیں، بلکہ احساسی دیوالیہ ہو جائے گا اپنے مال کے اعتبار سے. جو مال کو جو تقریر سندر بھیجے دنیا میں کوئی ایسا آدمی کہلا ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو 100 روپے کے لے کر 100 روپے بھیجے آدمی کو تاجر نہیں کہا جائے گا. ایسا آدمی جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تاجر سے کہا جاتا ہے جو اپنی چیز کی قیمت کو بڑھا کر بھیجتا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تاجر سے کہتے ہیں جو عمل کی قیمت کو بڑھا کر خریدنا آتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اجر اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کا مقام اتنا اونچا کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے آدمی کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں. یہ صرف فضل اس پر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کریں. اگر آپ پوری زندگی بیت قرآن پڑھتے رہیں ہمارے یہاں سفر میں جیسے جو آدمی صبح سے لے کے شام تک رو رو کر قرآن ہی پڑھتا رہے اور کوئی عمل نہ کرے، صرف قرآن صبح سے لے کے شام تک پڑھتا رہے، فرمایا کہ جو آدمی کھانا پینا بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر صبح سے لے کر رات تک لوگوں کو قرآن پڑھتا رہے، اس کے لیے ایک مسلمان کو کلمے کی دعوت دینا پورے دن قرآن پڑھنے سے کیا دعوت ہے. اور ایسا ایک آدمی صبح سے لے کے رات تک رو رو کر قرآن پڑھتا ہے. اس
سے بہتر یہ تھا کہ ایک مسلمان کو بیٹھنے کی دعوت کہ قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داعی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کی قیمت بڑھا کر پیش کرتا ہے. اللہ کے راستے کی نماز پر یہ ملے گا, اللہ کے راستے کی تلاوت پر یہ ملے گا, اللہ کے راستے کے ذکر پر یہ ملے گا, اللہ کے راستے کے غبار پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی, اللہ کے راستے کے غبار کو جنت میں حسن کو بڑھانے کے لیے بطور بڑھ کے استعمال کیا جائے گا. یہ ساری باتیں سمجھانی چاہیے. اس طرح میں نے آج کیا کہ اگر شادی اپنی چیز کو قیمت بڑھا کر پیش نہ کرے, دنیا میں کوئی زیارت کر نہیں سکتا. زیارت سے کہتے ہی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ کوئی دعوت ہی نہیں ہے کہ آج یہ کہ بھائی نکل کے عمل کرو, مقام پہ کرو, دونوں برابر نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ تعریف اپنی چیز کی بہت تعریف کرتا ہے, اپنی چیز میں لوگوں کو نفع بتاتا ہے, اپنی چیز میں لوگوں کو کامیابی کا یقین دلاتا ہے, اور اسی طرح داعی عمل سے کامیابی کا یقین دلاتا ہے. داعی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کی گالیوں کو برداشت کرتا ہے, ناگواری کو برداشت کرتا ہے. داعی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی طرف سے آنے والی ناگواری کو برداشت کرتا ہے, اپنی چیز کو پیش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ساری انسانی سے دے رہا ہوں, یہ قرآن نے دعوت کے کام کو تجارت فرمایا ہے, اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دیا, تم نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. یہ صاف قرآن کی آیت. اگر نہ ماننے والوں پر عذاب آیا تو صرف دعوت دینے والوں کو نجات ہوگی. اس آپ اندازہ کر لیجیے یہ دعوت مسلمان کے دل میں اتنا بنیادی بنیدہ ہے کہ اگر نہ ماننے والوں پر, نماز پڑھنے والوں پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو بھی عذاب دیں گے. کیا بول رہا ہوں, نہیں, اگر نماز پڑھنے والوں پر کیا آیا, عذاب آیا, نماز پڑھنے والوں پر بھی عذاب آیا. آپ اس بات کو ماننے کو تیاری کی, آج ہی سوچ رہے کہ جب نماز پڑھو گے عذاب سے نماز نہیں پڑھے. اگر ایک ایسا اللہ والا ولی اور ایک آدمی ہو جو اللہ کے آتے ہوئے غافل نہ ہو, اور اس بستی میں لوگ نماز پڑھنے والے ہوں, اور یہ اللہ والا آدمی نماز کا, روزے کا, ذکر کا, تلاوت کا, تہجد کا, عبادت کا, زکات کا, حج کا پابند ہو, اور اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب لائیں تو یہ آدمی عذاب سے بچے گا نہیں. لیکن عذاب سے بچنے کے لیے دیندار ہونا کافی نہیں ہے, عذاب سے بچنے کے لیے دین کا مددگار ہونا چاہیے. اللہ نے اٹھاؤ, آسان سے لے جا کے پڑھا دے, نہیں کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے. اللہ نے فرمایا اسے بھی ہلاک کر. لوگ نماز پڑھ رہے تھے, لوگ پڑھ رہے تھے, لوگ دودھ کھا رہے تھے, لوگ گناہ کر رہے تھے, مگر یہ اپنی بات میں ہوتا بھی کرنے جو کرنا اپنے لیے کرے گا, اپنے لیے کرو, اپنے لیے کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ ضرور کو بھی نے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو ان سے عزم کرو گے انشاءاللہ ہمیں پابندی کے ساتھ اپنا پالن کرنا ہے. ہر مسلمان کو فرائض بتانے کی ضرور کوشش کرو گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نہ ماننے والوں پر عذاب آ گیا اللہ کا تو صرف نجات ان کو ہوگی کہ دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ قرآن کے حصے میں کرنے ہوتے ہیں. فلما رسول اللہ شروع کی انجین الذین ینہون عن السوء, جب نہ ماننے والوں پر عذاب آ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نجات دیں گے کہ دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بس اس کوشش کا نام تبلیغ اور دعوت کریں گے. محمد سلمان کیا نام ہے
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال. امام حسین کے ساتھ محمد عزیز کے ساتھ دادی عائشہ کا بیگم 25,000 روپے میں آپ کے نکاح میں دیا اور میں نے اس کو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنده وجود الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غايه رحمتنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا سبيل الاقوام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ تیرا دین مٹتا رہا ہم دوسری دنیا بنانے میں لگے رہے ہمارے درمیان کو معاف فرما. اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما. اس کے ذریعے پوری امت کو اپنے دین پر جمع فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جہاں جہاں بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما. وہاں علمی مراکز قائم فرما. امت کو اعمال مسجد پر مجتمع فرما کر ایک ایک فرد امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما. اس میں برکت مقدر فرما. توجہ میں ان کے والدین میں ان کے خاندانوں میں پوری امت میں الفت محبت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. اولاد صالح کے وجود میں آنے دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما. اس نکاح کو قبول فرما کر انبیاء صاحب والی شادیوں کو من میں عام فرما. غیروں کی شکلوں غیروں کی لباسوں کی نفرت ہر امتی کے دل میں پیدا فرما. ہر مسلمان کو سنتوں سے مزین فرما. یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما. اپنے غیر سے مستغنی فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. امت کے حال پر رحم فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما. مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی خیر سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جناح مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما. موجبات کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا